السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی یاسر ملوک۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے، اور اللہ جل جلالہ آپ سب کی ساری شرعی حاجات اور جائز خواہشات کو اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے فضائل رمضان، ابھی فضائل شب قدر چل رہا ہے۔ تو آج فضائل شب قدر میں سے چھٹی حدیث ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور جو ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو فیس بک پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر اگر ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا تو ہمارے پیج کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ شیئر ضرور کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے اگر کوئی عمل کر لے گا اس حدیث پر تو اس کے بقدر اجر ہمارے عمل نامے میں اللہ جل جلالہ عطا فرمائیں گے ہمیں۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور آئندہ کے لیے میں ویڈیو بناتے ہوئے انشاءاللہ خوش ہو کے ویڈیو بناؤں گا، بشاشت کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اس کو بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اپنی غلطی کو سدھار سکوں۔ تو چلیں حدیث شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29، یا رمضان کی اخیر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامات کہ یہ ہے کہ وہ کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ فائدہ: اس حدیث کا اول مضمون تو سابقہ روایات میں ذکر ہو چکا ہے۔ آخر میں شب قدر کی چند علامات ذکر کی ہیں جن کا مطلب صاف ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض علامات روایت میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ علامت بہت سی روایات حدیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور لاابدی نہیں۔ عبادہ بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب رحمۃ اللہ علیہ بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23 شب کا قصہ ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ مجھے بھی یہ بابرکت رات نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی، اور سارے مسلمانوں کو اللہ جل جلالہ شب قدر نصیب فرمائے کہ زندگی میں ایک شب قدر مل گئی تو 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ہمارے عمل نامے میں لکھ دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ارشادات پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور سارے دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔